السلام علیکم ناظرین کرام، بدھ کا روز 8 بجے برطانیہ کے معیاری وقت کے مطابق جیسے ہی 8 بجتا ہے آپ سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسکائی چینل 851 اسلام چینل اردو کے اوپر یہ زندگی کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک بڑی پرانی کہانی ہے، ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی۔ بڑے پرانے دوست تھے، ایک ہی محلے میں پیدا ہوئے، ایک ہی گلیوں کے اندر پلے بڑھے، ایک ہی اسکول گئے، فیس بک کے اوپر بھی ایک ساتھ ہی ایڈ ہوئے، دونوں سیلفی لیتے تھے اور ہیش ٹیگ لگاتے تھے بیسٹ فرینڈز فار ایور بھی۔ یہ کہانی بڑی ہی پرانی ہے، بلکہ پچھلے ہفتے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ خرگوش نے اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا، مسنگ یو کچھوا میاں۔ یہ کہانی، یہ دوستی ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، ہمیشہ شاید چلتی رہتی، لیکن ہوا کہ چونکہ پچھلی ویکینڈ کے اوپر خرگوش اور کچھوے میاں نے ونڈسر جانے کا اپنا ارادہ طے کیا اور گاڑی لے کے وہ دونوں ونڈسر پہنچ گئے۔ ونڈسر میں کاسل دیکھا، کاسل کے ساتھ کچھ سیلفیاں لیں، فیس بک کے اوپر اپلوڈ بھی آئی، ٹویٹر کے اوپر بھی 140 کیریکٹر میں انہوں نے پوری ملکہ کی تاریخ بتا دی ونڈسر جا کے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو ونڈسر کا جو ہوم پارک ہے کہ جس کے اندر ایک میدان کے اندر سے بیچ میں ایک لمبا روڈ جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر دونوں نے کچھ خیال کیا کہ اس روڈ کے اوپر ایک ریس لگائی جائے، اس روڈ کے اوپر ایک دوڑ کا مقابلہ کیا جائے۔ خرگوش اور کچھوے کی ریس ہوتی ہے، خرگوش چھلانگیں زخم بھرتا ہوا آگے لگاتا ہے اور کچھ ہی دیر کے اندر کچھوے سے کوسوں دور آگے پہنچ جاتا ہے۔ کافی جب آگے پہنچ جاتا ہے تب اسے خیال آتا ہے کہ یار کچھوا تو کافی پیچھے رہ گیا ہے، کیوں نہ کچھ دیر بیٹھ کے فیس بک کے اوپر کچھ پوسٹ دیکھ لی جائیں، کچھ ٹویٹر پہ بات چیت ہو جائے، کچھ آس پاس پیریسکوپ کے اوپر ویڈیوز دیکھیں یا انسٹاگرام کے اوپر ہی لائک کر لیے جائیں۔ ایک پہاڑ، ایک جو درخت ہے وہاں پہ، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، فیس بک کا اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہے، تصویر کھینچتا ہے، اس کے اوپر فلٹر لگاتا ہے اور بڑی خوبصورت اس کے اوپر کیپشن لکھتا ہے، ہیش ٹیگ مسنگ مائی فرینڈ کچھوا ہوز ریمیننگ بیہائنڈ، اور کچھوا کہیں دور تک نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی فیس بک دیکھنے کے چکر میں، اسی انسٹاگرام کو اپڈیٹ کرنے کے چکر کے اندر اور پوسٹ کو پڑھنے کے چکر میں کچھوے میاں ہلکے کرتے ہوئے اس روڈ کے اوپر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور آخرکار کو ریس سی جاتے ہیں۔ دوبارہ فیس بک اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے کچھوے میاں کا کہ میں فنش لائن پہ پہنچ گیا ہوں اور خرگوش غائب ہے۔ یہ کہانی جس کو نئے انداز میں نے آپ کو سنایا کہ آج کل کے دور میں فیس بک اور انسٹاگرام کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کا سبق وہی پرانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جس رفتار سے جیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جن لمحات کو ہم قیمتی سمجھتے ہوئے فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں، کیا یہی وہ زندگی ہے جسے ہم جینا چاہتے ہیں؟ کیا یہی اس کا وہ اصل مقصد ہے، اس کی اصل سوچ ہے، اس کا اصل مقام ہے کہ جو اپنی زندگی میں اس اہمیت کو ہم دیتے ہیں؟ اگر اپنی زندگیوں پہ ہم نظر دوڑائیں، کس قدر تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور میں نے تذکرہ کیا کہ مجھے شاید برطانیہ آئے ہوئے کچھ 7 سے 8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور پلک جھپکتے ہوئے بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ اسی طرح یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے لیے دیا ہے اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح جو میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی، اس پروگرام کو لانے کے ذریعے سے سمجھیں 1 گھنٹے کے لیے کہ اس زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ زندگی کی بات ہو، اہمیت کی بات ہو، لندن کی ایک انتہائی اہم یونیورسٹی، ایک انتہائی تاریخی اور بڑی یونیورسٹی، لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے 2 ہونہار شاگرد اور طالب علم آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری خوش نصیبی آج میں الطاف الطاف کہہ رہا ہوں اور تیزی میں بولے چلے جا رہا ہوں، لیکن میری خوش نصیبی کہ کلیم تورو میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں پاکستان سوسائٹی کے، اور فائزہ ٹیلر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان سوسائٹی کی کمیونیکیشنز کی انچارج ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ اتنے بڑے اچھے تعارف کا جی۔ ٹھیک ہے، میں تعارف خرگوش اور کچھوے کا کرایا تھا، آپ کا نہیں کرایا تھا، آپ پرواہ نہیں کریں یار، آپ سے ویسے ہی بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ یہ بتائیے کہ آپ لندن اسکول آف اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے اندر آپ دونوں پڑھ رہے ہیں۔ کلیم آپ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں، کیا آپ کورس پڑھ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی میں لندن اسکول آف اکنامکس میں جی اپنا ایم ایس سی کر رہا ہوں، ہسٹری آف IR انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنز، یار یہ سبجیکٹ ہی اتنا مشکل آپ نے بتایا ہے کہ اس میں پڑھتے کیا کچھ ہیں آپ کو، اس میں کیا کیا چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی بہت کافی ڈائیورس ہے جی، یہ ہم آدھا انٹرنیشنل ریلیشنز کو کور کرتے ہیں، کنٹمپریری ورلڈ ریلیشنز کی طرف، اور کچھ تاریخی باتیں جو ہیں، فار انسٹنس جیسے کہ جی میرا شوق تھا اپنا میں پولیٹیکل اسلام پڑھوں، اس کے اوپر ہم اسلام کی گولڈن ایرا،
پولیٹیکل اسپیکٹس آف اسلام کے ریلیٹڈ سارے چیزیں جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. بلکہ ابھی تک جتنی ایولیوشن اسلامک پولیٹیکل اسلام کی جو ہو رہی ہے اس ساری کے اوپر ہم ڈفرینٹ نظریہ انداز لوگوں کا پتہ ہے. پچھلے 1400 سال کی تمام ڈیٹیلز آپ اپنے ذہن میں اتاریں گے کہ کیا کچھ ہوا اسلامی دنیا کے اندر. کوشش ہے, ارادہ یہ ہے. ڈگری کے آخر میں پوچھیں گے بچا کتنا ذہن کے اندر اور کتنا نکل گیا واپس پیپرز دینے کے ساتھ ہی ساتھ. فائدہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں یونیورسٹی میں؟ میں میری انڈر گریجویٹ ڈگری کر رہی ہوں لاء میں میری فائنل ایئر میں ہوں, اور میری ڈگری اتنی مشکل نہیں ہے. لاء کو آسان کر دیا آپ نے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ. ہاں اچھا, یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز آج کل لاء سے بھی مشکل ہو گئے میں کیونکہ وہ کسی لاء کے انڈر نہیں آ رہے. میں ابھی میڈیکل لاء اور جورسپروڈنس ایسے سبجیکٹ کر رہی ہوں, اور وہ سب ایسے ہے کہ کیا لیگل اسٹرکچرز نیسسری ہے ہماری سوسائٹی میں, پھر ہم ایک سوسائٹی بنائے اور سب لوگ لاء پر اور جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس پر سب ریلائی کر سکتے ہیں, اور کئی دیش کیا کہتی ہے اور وہ یعنی سب ایک سوشل فیبرک کو قانون یا لاء کے ذریعے سے کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے ڈگری پوری کر لی, یعنی میں سمجھ گیا آپ کی ڈگری. وہ ایک لاء ڈگری ہے, وہ ایک اور ڈگری ہے. زبردست. ناظرین, لاء یعنی کہ قانون اور انٹرنیشنل ریلیشنز دو طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو ان دونوں سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں. انتہائی دونوں اچھے مضامین ہیں اور میری نظر سے تو خشک مضامین ہیں, لیکن یہ دونوں بڑے ماشاءاللہ سے مگن ہیں مضامین کے اندر, تو بڑی اچھی بات ہے. کلیم, ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کی ان تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان سوسائٹی جو ہے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی, تو کیا آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جی فرسٹ آف آل جی یہ میں پوسٹ گریڈ ریپرزینٹیو ہوں اس پاکستان سوسائٹی کا. ماشاء اللہ سے جی ہماری کافی براڈ ممبر بیس ہے. ہم صرف اپنے ممبرس کو فوکس نہیں کرتے جی, ہم باقی جتنی بھی یونیورسٹی آف لندن کے اندر باقی یونیورسٹیز آتی ہیں جیسے سو ایس کے UCL وغیرہ, یہ تو ان ساروں کو لے کے ایونٹس اپنے آرگنائز کرتے ہیں. اور میں ان پرٹیکولر جتنی بھی پوسٹ گریڈ کمیونٹی ہے اس ممبرس کی, جتنے بھی پوسٹ گریڈ ممبرز ہیں ان کی ریلیٹڈ ساری جو ایشوز ہوتی ہیں, کویشچنز, ان کے کویشچنز, کوئریز, ایشوز آرگنائزنگ وغیرہ میں ان کے ریلیٹڈ ایشوز میں ہینڈل کیا کرتا ہوں. آپ ڈیل کرتے ہیں. اس کے الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ ان پوسٹس کے لیے, یا آپ لوگ بس ایک دن صبح سو کے اٹھ کر کہتے ہیں آج سے میں VP ہو گیا, پریزیڈنٹ ہو گیا؟ کاش اتنا وہ ہوتا, اتنے مزے نہیں آتے. جی جی ہماری سیاست ہوتی ہے جی باقاعدگی سے سیاست. آپ کو تو فائدہ ہے, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں, وہ لاء پڑھ رہے ہیں, تو سیاست میں تو چھائے میں ہوں گے آپ لوگوں. بس تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا, لیکن بنسبت اس کے کہ پوسٹ کے لیے ہم ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے جی ہر کا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فار انسٹنس کہ کیونکہ ہر فرسٹ ایئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آن دا بیسس آف مینیفیسٹو یا آپ کی اپنی فیوچر پالیسیز کے ریلیٹڈ آپ الیکٹ ہوئے جاتے ہو. میرا ایڈوانٹیج یہ تھا جی کہ جب میں اپنا انڈر گریڈ کر رہا تھا تو سسیکس یونیورسٹی میں جی, تو میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفیسر تھا جی ادھر, میں نے ادھر کیا تھا. تو بنسبت اس کا فائدہ مجھے ادھر آ کے بھی ملا کہ جی وہ میرے پاس کچھ تھا اپنے مینیفیسٹو پہ بولنے کے لیے, مسائل کیا ہیں, اس پہ گفتگو کیسے کی جائے. جی صحیح, یہ چیزیں موجود تھیں. بس یہ تھا کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس موجود تھا جی کہ وچ favored me جی when it came to the elections وغیرہ. elections میں دھاندلی تو نہیں, دھاندلی کا یہاں تذکرہ تو نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگ جی بہت بڑے لکھے ہیں, نہیں دھاندلی نہیں کرتے, نہیں اپنے حقوق کا ان کو پتہ ہے جی, وہ ویسے نہیں نہ تو جانے دیتے ہیں نہ تو کچھ, اور کافی لوگ اپنا اس پروسیس کو سیریسلی لیتے ہیں جی کافی. اور فائدہ آپ کا جو رول ہے کمیونیکیشنز کے ساتھ, آپ جو ہے سارے وزیر اطلاعات ہیں, یعنی آپ منسٹر آف انفارمیشن ہیں پاکستان سوسائٹی کی, یعنی منسٹر رول ہے آپ کے پاس. میرا رول ایسا ہے کہ جب ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے اور تب اس میٹنگ میں سب جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور جو ہم سب باتیں کر رہے ہیں میں سب لکھ جاتی ہوں, اور پھر میٹنگ کے بعد میں سب کو بھیج جاتی ہوں, سرکولیٹ کرتی ہوں کہ تمہارا کام یہ ویک کے یہ ہفتے کے لیے یہ ہے, اور
جو ہم سب فیصلے لیتے ہیں وہ تاکہ سب ممبرز جان لیں ہاں کہ یہ ہمارے فیصلے ہے اس ایونٹ کے بارے میں. اور میں صرف وہ کرتی ہوں, صرف یہ کرتی ہیں, یعنی سب سے بڑا کام یہی ہے لوگوں کو بتانا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے. اگلے یہ ہماری پولیس ہے جی. یہ زیادہ اچھا ہے, میرے خیال میں منسٹر سے ہٹا کے انہیں پولیس میں لگا دیا, آپ دیں گے, آپ کی ترقی کر دی ہے انہوں نے. مجھے یہ بتائیں فائدہ کہ آپ جو بتا رہی ہیں مختلف آپ کے جو میٹنگس ہوتی ہیں, اس کو آپ لوگ کیسے آرگنائز کرتے ہیں؟ مطلب آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے باقاعدہ یا کچھ لوگ پہلے سے سلیکٹ؟ ہماری کمیٹی ہوتی ہے جو 2 الیکشنز میں الیکٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ہماری پریزیڈنٹ ہے, وہ بہت اچھی پریزیڈنٹ ہے ماشاء اللہ. آپ نے میرے خیال میں پریزیڈنٹ سے یاد ہے کہ ہمارے آج کی مہمان انہیں بھی ہونا تھا لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے سادیہ خان صاحبہ اور فائزہ نے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دے دیا. بہت اچھی پریزیڈنٹ, ہم نے اپنا کردار دے دیا آپ نے. ہاں, وہ ایک ایجنڈا لکھتی ہے اور پھر وہ میٹنگ میں لاتی ہے, اور پھر جو بوتھ میں ہوتا ہے وہ ایجنڈا لکھتی ہے تاکہ سب لوگ میٹنگ میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس میٹنگ میں بات کرنے والے ہیں. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹرانسپیرنسی ہے ہماری کمیٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں. ہم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایسا کہے کہ پریزیڈنٹ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اس کے کچھ میں. ہاں ہاں, ایک سچی ڈیموکریسی ہے, اور دھاندلی کے بغیر. یہ تو بڑی بات ہے, بہت ہی کم ہوتا ہے کہ سچی ڈیموکریسی دھاندلی کے بغیر ہوتی ہے. زبردست. کلیم, اس پہ ہم بات کریں جو ایسا سوسائٹی ہے پوری, ایک جو پاکستان سوسائٹی ہے آپ کی, اس کے آبجیکٹیوز آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ کیا جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے کچھ ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کچھ ایونٹس کرتے ہیں, تو کیا اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کے؟ ہمارے بیسکلی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, دے کین بی بوتھ فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فار اے کاز. جی, بڑے مقصد کے لیے بھی, جیسے کہ کوئی اویئرنیس ہو گئی یا کوئی چیریٹی پرپز ہو گیا. ہماری موسٹلی جتنی بھی ریونیو اوور این ایکسیس جو ہم کسی ایونٹ سے جنریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو کسی کاز کی طرف لے جاتے ہیں, چیریٹی کے ڈفرینٹ فاؤنڈیشنس کی طرف, یا کوئی ریکویسٹ ہوتی ہیں تو ان کو فلفل کیا جاتا ہے. باقی اس کے لیے یہ بنسبت اس کی کہ جی ہم ایونٹس وغیرہ بھی اپنے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ فوکسڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, لیکن وی آر اوپن جی ٹو other students, any students, any students studying with the UK, given that they are Pakistanis, share some form of کامن گراؤنڈ ہو, مطلب کہ دیسی ہو. مطلب ہماری اس میں کوئی نہیں کہ مطلب آپ اسٹرکٹلی پاکستانی ہو یا کچھ. ہماری طرف کافی زیادہ انڈین ممبرس بھی ہیں. یہ ہماری, اور یہ تو بڑی انٹرسٹنگ, میں اس پہ بات کروں گا, یہ فائدہ سے ہم بات کریں گے. اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سوسائٹی کی ماشاء اللہ سے ہماری جو آج بیٹھی میں فائدہ ٹیلر ہمارے ساتھ, ان کا اپنا تعلق انڈیا سے ہے, لیکن ان کے اسپرٹ ہے, ان کے اندر ایک وہ سوچ ہے, وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان سوسائٹی کے ساتھ کام کریں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ پاکستان سوسائٹی کیوں آپ نے چوز کی؟ کیسے ایکسپلین کروں یہ؟ جب میں LSE 2 سال میں آئی تب میری سب دوستوں پاکستانی بنے, اور ہم سب پاکستانی سوسائٹی کے ایونٹ میں جاتے تھے, اور مجھے لگا کہ یہ اچھی سوسائٹی ہے اور یہ سب اچھے لوگ ہیں, اور وہ مجھے کبھی برائی نہیں لگائی کہ آپ ہندوستانی ہیں یا آپ پاکستانی نہیں ہیں. بہت ایکسیپٹنگ سوسائٹی ہے اور بہت ایکسیپٹنگ لوگ ہیں ان جنرل. اس لیے میں نے پیچھے سال میں نے بہت الگ الگ سوسائٹی میں نے کام کیا. میں نے لاء سوسائٹی میں کام کیا اور اسلامک سوسائٹی میں کام کیا. پھر میں نے یہ سال میں نے سوچا کہ اب کس سوسائٹی میں جوائن کیا جائے, ان کے ساتھ کام کیسے کیا جائے. ہاں, اور پھر میں نے سوچا کہ پاکستانی سوسائٹی کتنی اچھی ایونٹ کرتے ہیں اور کتنے اچھے لوگ ہیں, میں اسی کے ساتھ جوائن ہو جاتی ہوں. یہ بڑا فخر کا مقام ہے میرے خیال میں کہ پاکستانیوں کو دیکھ کے کوئی پاکستان سوسائٹی جوائن کرے. یہ میرے خیال میں پہلی بار میں نے تو سنا ہے, بڑی اچھی کی بات ہے کہ پاکستانیوں سے امپریس ہو کے بھی لوگ پاکستان سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں. لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ الیکشن کی رات آپ نے یہ راز اوپن کر دیا کہ آپ نے سب کو بتا دیا کہ میں پاکستان سوسائٹی میں لیکن انڈیا سے ہوں. میں اس لیے کہ میں میری فائنل ایئر میں ہوں, سب لوگ وہاں تھے, وہ
دا میجورٹی ان سب نے پتہ تھا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, اس لیے مجھے میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ پھر الیکشن کے بعد لوگ کہیں گے وہ تو پاکستانی بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ میں اوپن بنوں گی اور میں سب کو کہہ دوں گی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, میں گجراتی ہوں, میں ہندوستانی ہوں. اور میری سرپرائز سے سب بہت خوش ہوئے. وہ ووٹ بھی آپ کو دے دیا, ہاں, اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ ووٹ بھی سارے آپ کو مل گئے. زبردست. کلیم, ایک ہم اگر بات چیت کریں کہ یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جو اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان سوسائٹی کے اندر ہوں یا نہ ہوں, ان کی ہیلپ کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر؟ سب سے پہلے جی یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا, یہ میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا جب میں اپنے انڈر گریڈ میں تھا, کیونکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بطور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے جب یو کے میں آیا تو ٹوٹلی ان اویئر آف مائی سراؤنڈنگ جی. میں تو بھٹکتا پھرتا تھا جی, کہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ گروسریز کدھر سے لے, حلال کھانا کدھر سے. پہلے 2 مہینے تو چکن کا دیکھا ہی نہیں, گھاس پھوس کھا کھا کے انسان کو کہتے ہیں یار سبزیاں کب تک کھائے گا. ٹونا سینڈوچ ہوتا تھا, وہاں ہوتے تھے, بس ایسے ہی زندگی ہوتی تھی. جی جی جی. بس پھر یہ تھا جی کہ مطلب ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی میں انیشلی جب میں گیا تو ہمیں اپنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر جو تھا تو وہ کافی افیکٹو ہوتا ہے جی. مطلب ایل ایس سی کا بھی ہمارا ماشاء اللہ سے کافی, کیونکہ یہاں پہ بہت ڈائیورس رینج آف اسٹوڈنٹس ہیں جی. ہمارے پاس مور دین 100 nationalities, more than 110 nationalities. لوگ ہیلپ کرتے ہیں. Exactly. میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. پروگرام کے اندر ہم رکھتے ہیں کچھ سیگمنٹس جس میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارا ہر ویک میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال. دیکھتے ہیں کہ آج کا سوال کیا ہے. سوال کا جواب دینے والے کے لیے آج میں پھر تالیاں بجاؤں گا. ہمیشہ کی طرح اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھی ایک عدد تصویر. اس تصویر کو آپ کو گیس کرنا ہے کہ یہ کہاں کی تصویر ہے, کس جگہ کی تصویر ہے, اور اس یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے اس کا نام کیا ہے. اور پہلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا دیکھنے والوں کو کہ اس سوال کا جو جواب دے گا اس کے لیے انعام میں آج ہم سب مل کے تالیاں بجائیں گے. اور تو کوئی انعام نہیں ہے تو ہم سب اس کے لیے تالیاں بجائیں گے. لیکن آپ کو اس تصویر جو آپ کے اسکرین کے اوپر دکھائی گئی ہے اس کو دیکھ کے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس مشہور عمارت کی تصویر ہے. یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے, کس شہر میں, اگر آپ کو معلوم ہو تو اور اچھی بات ہے, کس صوبے کے اندر ہو تو اور بھی اچھی بات ہے. زیادہ ہنٹ نہیں دینی چاہیے, میرے خیال میں اتنی ہنٹس کافی ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے آپ ہمیں جواب دیں گے. جواب دینے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جو نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں اس کے اوپر کال کر کے ہمیں لائیو جواب دے سکتے ہیں. ہمارے مہمانوں سے اگر بات چیت کرنا چاہیں, خصوصاً جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں لندن اسکول آف اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے, وہ ضرور بات کریں. ان سے ذرا ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے نا, کڑا احتساب, ٹی وی کے اوپر بٹھا کے ان سے احتساب بھی کرنا چاہیے. لیکن آپ کال کر کے جواب دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی تصویر ہے. اس کے جواب جو صحیح بتائے گا اس کے پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کو ہم اس کے صحیح آنسر بھی بتائیں گے. اور مجھے یاد دلاتے رہیں گے اس بار کہ آپ کو آنسر ضرور بتانا ہے, کیونکہ پچھلے پروگرام میں میرے خیال میں آنسر بتانا ہی بھول گیا تھا. تو آج کا سوال ہوا تھا, آج کا جواب نہیں ہوا تھا, لیکن آج اس کے جواب بھی ضرور ہوگا. گفتگو ناظرین ہماری چل رہی ہے. ہمارے مہمان جو آج آئے ہوئے ہیں, اور میں نے کالز کا تذکرہ کیا اور کال فوراً آ گئی ہے, تو میں کال پہ پہلے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میرے بھائی آپ؟ جی بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ابھی ہی میں نے I just started watching it. اچھا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس گڈ ٹو نو فرام اسٹوڈنٹس, اور وہ جو نالج دے رہے ہیں کافی اچھی ہے. بہت اچھا ہے. تو آپ خود کیا کرتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. مانچسٹر میں ACCA کر رہا ہوں آفٹر مائی بیچلر. زبردست, ویری گڈ. مانچسٹر یونیورسٹی مانچسٹر کے اندر آپ ACCA کر رہے ہیں, وہاں پہ کس سوسائٹی کے ساتھ؟ اور یہ میرے جو ساتھ بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں تو یہ پہچان گئے میرے خیال میں آپ کو, تو آپ انہیں سے بات کریں پہلے. جی 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 یہ محترم بھی ہمارے جان پہچان تو ہے, ہماری جان پہچان ہے. یہ پلانٹڈ کال تو نہیں, آپ نے کہا میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں, کال کرنا مجھے ضرور کال کرنا, میں ٹی وی پہ ہوں. پلانٹڈ نہیں, I just saw Kaleem on TV and یہ ہمارے جو ہیں اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریپ بھی رہ چکے ہیں یونیورسٹی آف سسیکس میں. صحیح. and he's always been a very good representative of Pakistani students especially. ویری گڈ. یار آپ نے نام نہیں بتایا مجھے, آپ کا نام کیا ہے؟ جی ارسلان. ارسلان, بہت اچھے. دیکھیں ارسلان بھائی, ارسلان شیخ
ٹی وی پہ لانے کا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ کچھ پرانی یادیں تازہ ہوں. ٹونا سینڈوچ کا جو یہ تذکرہ کر رہے تھے, شاید آپ نے بھی ان کے ساتھ مل کے کبھی ٹونا سینڈوچ کھائے ہوں, وہ یادیں بھی کچھ تازہ ہوں, کچھ باتیں ہوں, کچھ بات چیت ہو. بہت اچھا لگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں, آپ نے کال کی. سوال پوچھیں گے ان سے آج آپ کوئی؟ بس جی ان سے سوال میرے پاس, I don't have any question at the moment ready. I just wanted to say the picture that I saw is the Quaid-e-Azam residency located in Ziyarat. I hope I'm not wrong. Very good. You are. چلیں آخر میں بتاؤں گا. ابھی آپ بھی سے صحیح جواب بتا رہی ہے تو مزہ کیا رہے گا, لیکن چلیں آپ کا جواب کہتے ہیں قریب قریب ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. حسان شیخ, تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کا. کلیم اللہ صاحب اور فائزہ ٹیلر صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہ زندگی کا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. شروع میں پروگرام میں میں نے آپ کو خرگوش اور کچھوے کی کہانی بتائی تھی کہ جو فیس بک سے شروع ہوتے ہوتے انسٹاگرام اور پیریسکوپ اور شاید اب لنکڈن پہ بھی پہنچ گئی ہو. اتنے بڑے ہو گئے ہوں گے کہ وہ جابس وغیرہ کر کے لنکڈن کو جوائن کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے پیغام, ناظرین, میں ہمیشہ اس پیغام کو دہراتا ہوں, ہمیشہ اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہوں, ہمیشہ جو 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ میں گزارتا ہوں بدھ کے روز, آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں اس گھنٹے کے, اس زندگی کی اس مہلت کو ہمیشہ قدر سے دیکھیں. اس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک مخصوص سی مہلت ہمیں زندگی کے اندر دی ہے. اس مہلت کو اگر ہم چاہیں تو غموں کے اندر, دکھوں کے اندر, اداسی کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں. اسی مہلت کو اگر ہم چاہیں تو مسکراہٹوں کے ساتھ اور جگمگاہٹوں کے ساتھ اور کہکہوں کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں. اس زندگی کو مہلت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانا, یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمارے لیے بنائی ہے. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ اپنے آس پاس جتنی چیزیں دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں, ان کو صرف فیس بک کے پیچھے سے نہ دیکھیں بلکہ اصل میں زندگی میں بھی دیکھیں. صرف کیمرے کی نظر سے سیلفیاں لینے کے بجائے کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کے بھی دیکھیے کہ بادلوں کی خوبصورتی کیسی ہے, دیکھیے کہ پہاڑوں میں کیسے خوبصورتی ہے, دریاؤں میں کیا بہاؤ ہے اور اس کی کیا آوازیں اور خوبصورتی ہیں, کیسے شہروں کی گلیوں کے اندر تاریخ رقم ہو چکی ہے. یہ تمام خوبصورتی انسان اپنی اصل آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, کیمرے کی آنکھ سے پیچھے نہیں. آپ ہمیں کیمرے کی آنکھ سے پیچھے سے ضرور دیکھتے رہیے, کیونکہ چینل آپ نے دیکھا نہیں تو ہم آنا چھوڑ دیں گے آپ کے چینل پہ. لیکن ہمارے سیگمنٹ جو کہ ہمیشہ پروگرام کے اندر ہوتا ہے, آج کے خبر کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ جی آج کی خبر کیا ہے. تصویر کے اندر آپ نے ایک عدد رکشے کو, رشکا کہہ رہا تھا میں, ایک عدد رکشے کو ویلی جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں یا جسے 2 ویلنگ رکشے کے تناظر سے کہا جائے گا, کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ جگتیش صاحب ہیں ایک کہ جنہوں نے 2.2 کلومیٹر کی رکشے کے اوپر ویلی لگائی ہے یا 2 ویلنگ کی ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ان کا نام لکھ لیا گیا ہے کہ رکشے کے اوپر ٹک ٹک, جسے ہم ایک عرف عام, ایک عام زبان کے اندر ٹک ٹک بھی کہا جاتا ہے, اس کے اوپر 2 ٹائروں کے اوپر 2.2 کلومیٹر 2.2 کلومیٹر لمبی ویلی ان صاحب نے لگائی ہے. ان کو ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف 1 کلومیٹر, کیونکہ جو پرانا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ریکارڈ موجود تھا وہ 1 کلومیٹر کا تھا, تو ان کو 1.1 یا 1.01 کے اوپر بھی کام چل جاتا. لیکن ان جوان نے تو فیصلہ کیا تھا کہ جناب ایسا ریکارڈ قائم کیا جائے جو ٹوٹے ہی نہ. تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.2 کلومیٹر تک جگتیش صاحب رکشے کو 2 ٹائروں کے اوپر چلاتے رہے. یہ ہماری آج کی خبر ہے. کلیم, گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ٹک ٹک کا بھی تذکرہ سنا, آپ نے رکشے کا بھی تذکرہ سنا. جی. پاکستان میں آپ کا تعلق, آپ کا پاکستان سے تعلق ہے. جی. کہاں سے آپ کا تعلق ہے پاکستان؟ جی میں مردان سے. جی مردان سے, خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق. تو آپ کی ایجوکیشن بھی پاکستان سے ہوئی ہے؟ جی ساری. جی. آپ نے اے لیولس وغیرہ وہاں سے کیا یا او لیولس وغیرہ کیا؟ جی میں نے اے لیولس سے کیا. اے لیولس کی اور پھر یہاں پہ پڑھنے. جی جی جی, اس کے بیچلر سے. صحیح. کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے جو پاکستان کی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی, وہاں کی تعلیم تھی, اور یہاں جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کیا اس میں کمپیریزن ہے؟ یہ کافی گہرا سوال پوچھا. کتنا ڈیپ ہے؟ اتنا ڈیپ تو نہیں ہے لیکن جی کافی فرق ہے. جی مطلب ہم ادھر زیادہ تر جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ادھر پڑھتے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے. صحیح. یہاں پہ آپ
کیونکہ ہمارے کانسٹنٹ ایک بچپن سے ایک اسٹرگل ہے جی کہ مطلب جاؤ نکلو گریڈس اچیونگ وغیرہ. مورل انٹویشن پہ بچے کی اس کے اوپر اتنا ایمفیسس نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے ہمارے بھی کئی اچھے استاد رہے چونکہ میں ان کو اپنی آج جدھر بھی پہنچوں تو میں اس کے لیے 100% کریڈٹ کرتا ہوں جی کہ ان کا ہماری پرورش میں مطلب اور ہم مطلب کافی کردار آگے لانے میں بالکل بے شک جی. لیکن یہاں پہ جی آپ جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ جی کہ مطلب آپ کی کرٹیکل تھنکنگ آپ کی کرٹیکل پرسپیکٹیو کو یہ الیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپینڈ کرنا. بالکل جی یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ رٹا نہیں لگاؤ اس کا کانسیپٹ سمجھ کے اس کے جوابات رٹیفیکیشن اتنی یہاں پہ نہیں کرنے دی جاتی ہے لیکن بنسبت یہاں پہ. بلکہ مجھے اپنا زمانہ یاد ہے جو یونیورسٹیز کے اندر MCQ کے ایگزام آتے تھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے کہ مطلب آپ کو کم از کم 4 میں سے ایک آپشن تو صحیح ہوتا ہے تو اس میں فلوک بھی چل جاتا ہے نا. تکا لگایا یار چلو A B C D پہ لگا دیا یار اللہ والے کے پاس تو ہو ہی جائیں گے. بالکل. لیکن پاکستان کے مقابلے میں یہاں پہ جو ہے وہ کانسیپٹس کو انگرینڈ کرتے ہیں سکھاتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور اسپیشلی جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کا جس کے اوپر آپ اپنی تحقیق بھی کرنا چاہ رہے ہیں بالکل اس میں کیا اسپیسیفک آپ کا ارادہ ہے کہ ریسرچ کریں گے اس کے اوپر؟ میرا آپ کو بتاؤں حیرت یہ بات ہے کہ جی میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا تھا. اچھا یعنی آپ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں؟ جی. یہ نمبرز سے کھیلتے کھیلتے دنیا کے ملکوں کے ریلیشنز کہاں سے آگے بیچ میں ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہ جی اپنے ملک کے حالات ہیں جی. مطلب میں تو کم فرام مطلب تھوڑا سا ان ایریا ایز ویل مطلب آر پروونس ہماری ہم تو بچپن سے پاکستان میں جو بھی بڑا ہوتا ہے تو آپ یہ خبریں وغیرہ لیکن کسی کے وجوہات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جی کہ ابھی ہمارے جو حالات ہیں جو ہماری سچویشن ہے پولیٹیکل اکنامک سوشل کلچرل تو اس کے پیچھے جو یا تو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ رشیدون خلیفیٹ کے بارے میں آپ عباسید خلیفیٹ کے بارے میں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے کس طرح ایکسپینشن کی اسلام کا وہ پیک ہوا تھا تو پھر آپ ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں جی کہ کیا وجوہات تھے کہ ہم نے آج یہاں کھڑے جی کہ آج ہم جب مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ مشکلات کا سامنا ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے تو مجھے والدین کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی کوئی وہ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ جی کوشش کر لیتے ہیں کہ کچھ سمجھنے کے لیے کہ ریگارڈس جی یعنی تاریخ کو پڑھ کے مستقبل کا حال دیکھا جائے کسی طریقے سے کہ سمجھا جائے کہ کیا وجوہات ہوئی کہ ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے. جی کوشش ہوگی کہ the concept of وہ history repeats itself whether or not history repeats itself تو یہ تھا کہ سبجیکٹس ایسے تھے کچھ جی تو کہ کافی انٹرسٹنگ تھے ایک کافی بہت انسائٹ تھا ہم انبائسڈ سائڈ آف دا اسٹوری تھی جی کہ آپ جب برٹش کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو ایک اسپیکٹیٹر پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں ایک سائڈڈ اسٹوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ جب بھی ہمارے یہاں پہ یا کچھ تو مطلب ہمارے تو حکمرانوں کو بھی بطور اکبر اعظم بتایا جاتا ہے اور یہ صرف اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں ذرا بیلنس رکھو اتنا زیادہ نہیں چڑھاؤ کہ اعظم ہو جائے. بے شک جی بالکل بہت اچھا ویری گڈ. فائزہ آپ مجھے بتائیں کہ لا کیا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے لا کے اندر یا بس امی ابو نے کہا کہ پڑھ لو یہ وہ والا سین تو نہیں ہے؟ نہیں جب میں چھوٹی تھی تب میں نے ایک شریعہ لا کا کورس میں نے شروع کیا اور اس کے بعد میں نے میری لا کی انٹرسٹ رکھ لی اور پھر جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا تب میں نے صرف وہ سبجیکٹ پڑھا تھا اور پھر کوئی اور آپشن نہیں تھا میرے لیے اسے میں نے لا چوز کیا اور میری لک ایسی تھی کہ مجھے لا پسند بھی آ جاتا ہے مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے اور میں لکی ہوں کہ لا کے ساتھ بہت کام کی اپرچونیٹیز بھی آ جاتی ہے اس لیے انشاءاللہ میں اگر لا کے ساتھ جڑی رہیں گے اس میں پراپر لائر بن کے اور سوشل فیبرک کا جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ویری گڈ. دیکھیے ناظرین ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جو لندن اسکول آف اکنامکس کے ہمارے جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں
وہ بتا رہے ہیں. ایک ان میں سے وکیل بن رہی ہیں فائزہ صاحبہ اور ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر بن رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بٹھا کے اس تمام مسائل کو حل کرا لیں, لیگلی پوائنٹ آف ویو سے بھی, انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی, تاکہ مسئلے ختم ہو جائیں. دنیا کی تمام جتنی جنگیں شنگیں چل رہی ہیں ایک ساتھ آج ہی ختم کر دیں ہم اس پروگرام میں اٹھنے سے پہلے. لیکن ہر پروگرام کے اندر نئے مہمان لانے کے پیچھے میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس زندگی کے اندر کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ ماشاءاللہ سے آج جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے روشن ان کے مستقبل ہیں, انشاءاللہ آگے یہ بڑی چیزیں اچیو کریں گے. ان کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے خواب ہیں, جتنی چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے پھر مخاطب ہوں گے اسکائی چینل 851 پہ. ہمیں دیکھتے رہیے. پھر یہ زندگی پروگرام کے اندر خوش آمدید. لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے پاکستان سوسائٹی کے 2 طالب علم, ایک جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے اندر ہمارے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلیم تورو صاحب, اور فائزہ ٹیلر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ کمیونیکیشنز کی وہاں پہ انچارج ہیں. بریک سے پہلے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے خرگوش اور کچھوے کی. آج میرے خیال میں پورے پروگرام میں خرگوش اور کچھوے کی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں. کہانی بہت ہی پرانی ہے. کہانی کے اندر 2 ہی کردار ہیں. کہانی کے اندر ایک ریس کی سیٹنگ ہے. اگر اس کو کچھ لمحے کے لیے اپنی زندگی کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہمیشہ 2 کردار ہوتے ہیں. ایک کردار ہمارا اپنا ہوتا ہے اور ایک کردار دنیا کا ہر دوسرا کردار ہوتا ہے. ہم اپنے کردار کو ہیرو بنا کے ہمیشہ اپنی کہانی میں لے کے چلتے ہیں. ہر ہمارے ذہن میں جو داستان اور کہانی چلتی ہے اس میں ہم ہیرو ہوتے ہیں. ہر چیز کے اندر ہم اچھے ہوتے ہیں اور سامنے والوں کی ہمیشہ ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں. لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی کہانی کو بیلنس رکھنے کے لیے اپنی کہانی خرگوش اور کچھوے کی جو ریس ہوتی ہے اس کے اندر ایک پیچھے رہ جاتا ہے, ایک آگے چلا جاتا ہے, آگے جا کے فیس بک یوز کرتا ہے یا سو جاتا ہے اور اپنی ریس کو ہار جاتا ہے. اسے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے. جن چیزوں کو آپ مقصد, آبجیکٹیوز, ایمز اپنا بنائیں ان کے اوپر ہمیشہ اپنی نظر رکھنی چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک لمحے کو اگر میں رک جاؤں, ایک لمحے کو میں ریسٹ کر لوں, کچھ لمحے کو میں اپنا ٹائم ضائع کر دوں تو یہ کبھی مجھے فائدہ دے سکتا ہے. کیونکہ ٹائم ہم ضائع نہیں کرتے, ٹائم ہمیں ضائع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ جو چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں وہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرتی ہیں. ایک ایک قدم آگے چلنا, ایک ایک سیڑھی, ایک ایک منزل آگے بڑھتے رہنا. چائنیز کہاوت بڑی مشہور ہے کہ 1000 میل کی جو سفر ہوتا ہے, اس کی جو جرنی ہوتی ہے, اس کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے. اپنی زندگیوں کو بھی جو اتنی طویل ہماری زندگیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اس دنیا میں رکھی ہو, اس کو ایک سفر, ایک جرنی جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا, اس کے ایک ایک سیڑھی پہ نظر رکھنا, ایک ایک آبجیکٹیو اور ایم کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے رہنا, در حقیقت یہ وہ کچھوے والا عمل ہے کہ جو ہمیں خرگوشوں سے آگے لے کے چلا جاتا ہے. کلیم آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ, اور ہم بریک میں ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ ہم بات کریں گے یہاں کے اسٹوڈنٹس کے مسائل کے اوپر, جو پرابلمس جو اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں یا اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر مسلمان اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کیا مسائل آپ کی نظر میں یہاں اسٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں؟ مسائل تو شروع ہوتے ہیں جی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے گھر سے ہی. اچھا, پہلا گھر سے ہی اسٹارٹ نہیں, مطلب بنسبت کے ملک سے ہمارے نکلتے جی کہ آپ ویزا رجیم دیکھ لیں کہ اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپرچونیٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں, وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ کو فار انسٹنس جو جتنے نمبر آف فنڈز وغیرہ شو کرنے, تو یہ کافی ریسٹرکٹ ہے. کافی پوٹینشیل والے اسٹوڈنٹس کو یہ جو ویزا رجیم ہے وغیرہ یہ ان کو ریسٹرکٹ کر لیتا ہے جی کہ, اور اسکالرشپس بنسبت کم ہیں, مطلب ان کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتی. کامن ویلتھ وغیرہ اسکالرشپس ہیں لیکن وہ کافی سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ویل اچیوڈ, لیکن اس کی بنسبت کافی پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں جو نکل سکتے ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی. جی اور جو یہاں لینڈ کر جاتے ہیں جی ان کے پھر الگ مسائل ہیں, ان کے تو پھر ٹیونا سینڈوچ کھانا پڑتا ہے ہمیں. جی بس ان کا یہ جی کہ ٹونا سینڈوچ ایک بات ہے. سوسائٹی میں ان جنرل جب ہم نئے آتے ہیں جی تو
کافی یونیورسٹیز پیئر پیئرنگ آفر کرتی ہے جی. ہماری پچھلی یونیورسٹی پیئر پیئرنگ آفر کرتی تھی. وہ ہماری ایک کہہ لیں کہ ایک میں نے تو خیر اسکپ کر لی تھی, لیکن الحمدللہ دوست بن گئے تھے اس وقت تک لوکلز بھی کہ ہو گائیڈڈ می along, جن کے ساتھ رہ کے تھوڑا سا کلچر سیٹلمنٹ سمجھ آئی, میں تھوڑا ایلینیٹ نہیں ہوا. جو لوگ جو باقی آتے ہیں فار انسٹنس جو زیادہ تر ایشین اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ کنفائن اپنے میں کنفائن ہو کے رہ جاتے ہیں جی. زیادہ تر نیوکلیئر سوسائٹی بن جاتی ہے ان کی کافی. تو اس کا یہ وجوہات ہیں کہ ان کو کانفیڈنس ان میں ایمبیڈ نہیں ہوتی اس سوسائٹی میں انٹریکٹ کرنے کے. اس کو امپروو کرنے کے میرے خیال سے ایفرٹ کافی چاہیے, کیونکہ آخر کار آپ ہم بھی جب آئے تھے تو مشکل لگتا تھا. آپ سوسائٹی کے نارمز کے اندر ایکسیپٹیبلٹی مطلب سوری تھینک یو پلیز ہماری سوسائٹی میں کامن ہے, لیکن اتنی کامن نہیں ہے کہ آپ ریڈ لائٹ پہ رکنا بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں جانے دو یار, آگے دیکھی جائے گی, پولیس والا ملا تو اس سے کچھ بات چیت چل جائے گی, لائٹ سے کیا چل رہا ہے. لیکن یہ بات ناظرین بڑی اچھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک نئی سوسائٹی کے اندر آ کے ہم جی نئے لوگ آتے ہیں, کسی بھی ملک سے آتے ہیں, کسی بھی دنیا کی ڈیسٹینیشن سے یہاں پڑھنے آتے ہیں, کلچرل شوق لگتا ہے. بلکہ ہم بریک سے پہلے جو پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی جب نارتھ سے کوئی ساؤتھ آتا ہے تو کلچرل شوق لگتا ہے, تو یہاں اس سے بھی بڑا کلچرل شوق لگتا ہے. تو اس کو اب مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی کے ایونٹس کے ذریعے سے بھی لوگ ان سے ملتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں سولو ہوتی ہیں. اور کیا ایسے سولوشنس ہو سکتے ہیں جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو کچھ نکلنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ہمارے ایک دوست ہے, وہ پاکستان سے یہاں پہ جب تشریف لائے پڑھنے کے لیے تو کافی عرصے تو رہتے رہے, وہ میرے خیال میں 2-3 ہفتے کسی جگہ پہ رہتے رہے. پھر یونیورسٹی میں میرے پہلے دن ان سے ملاقات ہوئی جب لیکچر کے دوران. ہمارے ایک لیکچرر جو انگلش میں لیکچر دے رہے تھے تو بڑے غور سے سن رہے, بہت ہی غور سے منہ لگا کے ایسے دیکھ رہے اس کو, دیکھتے جا رہے, لیکچر سنتے جا رہے. لیکچر کے بعد میں پوچھا میں کہ کیا ہوا بھائی, آپ اتنے غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ کہنے لگے یار 3 ہفتے میں لندن میں پہلی بار انگلش سن رہا ہوں میں, ورنہ تو یہاں پہ انگلش بھی بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں ہم کنفائنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں. جی بس اس کو لیک آف کانفیڈنس ہی آپ قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہاں پہ اسٹیریوٹائپ ہے کہ مطلب اگر کوئی غلط بات نہ کر لوں یا ہم وی آر ٹو کانشیس آف ٹیکنگ دا رسک آف لوگ کو اپروچ کرنے کے لیے. ہمیں ڈر زیادہ ہوتا ہے بنسبت کہ ہم کوئی برا ریاکشن نہ ہو جائے, یا کوئی ایسا کوئی ان کا ہماری کوئی بےزتی نہ ہو جائے, یا کوئی ہم کسی ایگزیکٹلی. تو ان چیزوں کے لے کے ہمارے کافی اسٹوڈنٹس اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ مطلب اپنے پاکستانیوں کے ساتھ, یا مطلب کہ کس طرح ہوگا کہ ہم ہاؤ ول بی, ہمارے تو اتنی بڑی کلچرل باؤنڈریز ہیں. مطلب کہ فار انسٹنس کہ اگر کوئی میں جب انیشلی ہوا انٹریکشن وغیرہ ہوئی تو میرا ایک دوست شری لنکن بہت اچھا بنا ملان. شری لنکنز آر جنرلی ویری بالکل. تو ہم ایک ہی کلاس میں تھے, تو اس کے کافی زیادہ برٹش فرینڈز بنے تھے, وہ مطلب فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے. تو میں گیا تو میں نے کہا کہ ملان سے, میں نے کہا وہ مسلمان تھا, تو میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ان کی جو کلچر ہے تو اس میں تو یہ الکوہول بھی ہے وغیرہ, تو ہم تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ول وی سوشل. تو کہتے ہیں کہ مطلب صحیح سوچو کہ یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو, مطلب اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر انسان رکھے, ایگزیکٹلی انسانوں کو انسان سمجھے. ایگزیکٹلی مطلب میرا جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو دے کمپلیٹلی ریسپیکٹڈ دیٹ سو مچ کہ آئی کین کہ ہم اپنی اس میں کہ مطلب اس چیز کے اوپر ہم نہیں کرتے, یا آپ یہ سرٹن لمیٹیشنز ہے آپ کا جو ویلیوز جو ہے ان کو لے کے چلتے ہیں. اینڈ مطلب مجھے کوئی ہنٹ ہی نہیں ہوا کہ مطلب آپ مطلب کہ دیر از سم سارٹ آف فرکشن بٹوین اس یا کچھ. میں بھی پھر ان کے ساتھ کنٹینیوسلی فٹ بال یا کوئی اس طرح ایونٹس ہوتے تھے یا سوشل, تو مطلب یو گیٹ لانگ. بٹ آن دا کنٹری مجھے تو ایک اپرچونٹی مل گئی. کافیوں کو یہ اپرچونٹی اگر نہیں ملتی تو وہ ایکسپلور نہیں کرتے اس طرح کی اپرچونٹی, شیل میں ہی اپنے رہ جاتے ہیں. جی صحیح. اور فیضا آپ بتائیے کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پہ لندن میں آ کے پڑھنا, کیسے کچھ مسائل کیا ہوتے ہیں آپ کو, اور ان کے کیا آپ نے سولوشنس کیے؟ پرسنل اپنی اسٹوری آپ کی کیا ہے سولوشنس کے اوپر؟
مجھے فیمیل اسپیسیفک کوئی مسائل پتہ نہیں، لیکن ایک مسئلہ جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہوم سکنس اور آپ کی اماں اور ابا کی سوچ میں بیٹھ کر گھر رہنا. اور اماں کے ہاتھ کی بریانی تو یاد آتی ہے. دیکھیں اب ٹونا سینڈوچ کھانا پڑے 2 ہفتے تو بریانی کون کافی نہیں یاد کرے گا. لیکن مجھے لگتا ہے اس لیے ہماری پاکستان سوسائٹی اور اسلامک سوسائٹی جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہے، میں انگریزی ہوں اور میں میری پوری زندگی میں یہاں پیدا ہوئی اور یہاں میں نے اسپینڈ کی ہے، لیکن میرا گھر 3 گھنٹے دور ہے لندن سے. اس لیے میں بھی ہوم سکنس اور گھر کا کھانا میں سب مس کرتی ہوں. اور مجھے سمجھ آتی ہے جو سب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جب وہ 1 مہینہ کے لیے 2 مہینے کے لیے وہ گھر نہیں جاتے ہیں، صرف اسکائپ کال کرتے ہیں اور وہ سب. یہ بڑا فائدہ ہو گیا، اب تو فیس ٹائم اسکائپ سے بات چیت ہو جاتی ہے. ورنہ ہم پچھلے پروگرام میں علامہ اقبال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ 1920 1920 سے 30 کے اندر تو خط آتا تھا 3 ہفتے کے بعد وہ جہاز سے پہنچ گیا نہیں پہنچا. یہ بالکل صحیح بات ہے. دوسری آپ دونوں نے اس کے اوپر بات کی کہ جو سوسائٹیز ہیں، اسلامک سوسائٹیز ہے، پاکستان سوسائٹی اسپیشلی جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل، بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. یعنی اسٹوڈنٹس کو انوالو ہونا چاہیے ان کے اندر، آگے بڑھ کے ملنا چاہیے سب سے. یہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو کلیم کہتا تھا وہ سچ ہے کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ ہم صرف پاکستانیوں کے ساتھ بات کریں اور صرف مسلمانوں کے ساتھ بات کریں، لیکن وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کے بات کرنے کے ساتھ ہم کانفیڈنس بھر جائے اور پھر ہمیں لگے کہ ہماری ایک جگہ ہے یہاں، ایک لندن میں اور یونیورسٹی میں ہمارے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ آبجیکٹیوز ہیں، کچھ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ بن کے بینیفٹ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، کچھ آفر کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو. اور وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے جن سے ہم دوسرے لوگ مل سکتے ہیں اور دوسرے ویلیوز اور پرسپیکٹیوز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا میرے خیال میں یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یا کسی بھی اور طور کے اندر اسٹوڈنٹس کے طور پہ اسپیشلی ایک یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے ہیں تو مختلف کلچرز کو آپ کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ میں جو ہم مسلسل پروگرام میں جو بات کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، زندگی میں آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، تو لندن خصوصی طور کے اوپر پورے برطانیہ یا مغربی ممالک کے اندر عمومی طور کے اوپر جو بھی انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ یہاں کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں. جتنی آس پاس آپ کی چیزیں ہیں، اور میں ہمیشہ پروگرام میں تذکرہ کرتا ہوں کہ لندن تو وہ تاریخی شہر ہے کہ آپ سٹی آف لندن کی ایک گلی کے اندر سے چلنا شروع کریں تو اس میں 1000 کہانی ہے. ایسٹ لنڈن میں جیک دا ریپر کی کہانیوں سے آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو جیکل ہائیڈ اور شرلاک ہومز، تو کہاں کہانیاں ایسی نہیں ہیں جو شہر کے اندر مدفون ہیں. ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنا، ان کو سوچنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، یہ وہ ایکسپیرینس کا حصہ ہے کہ جو یہاں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں آ کے کلیم جیسے بات کر رہے تھے، فائزہ نے جیسے تذکرہ کیا، اپنے شیل کے اندر انسان کو نہیں رہنا چاہیے، اپنی دنیا کو وسعت دینی چاہیے، اپنی سوچ میں وسعت لانی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ورلڈ از یور اویسٹر، یہاں پہ تو آپ کے پاس تمام اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ دنیا کے ہر کلچر کو سمجھ کے اس میں سے جو بہترین چیزیں ہوں وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس کو واپس لے کے چل سکیں. اور ہمیشہ سے پروگرام میں ہمارے دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ جیسے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر پروگرام میں سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں اور شخصیات ہوتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی شخصیت کون ہے. 6 ستمبر 1968 کو کراچی شہر کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا اوپنر جا کے بنتا ہے. سعید انور صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ مشہور اوپنر ہیں کہ جنہوں نے 55 کے قریب ٹیسٹ میچز کے اندر 4052 رن، تقریباً 45 رن کی اوسط سے، 45 رن کی ایوریج سے ٹیسٹ میچ کے اندر بنائے. ون ڈے کے اندر آپ کا ریکارڈ اور بھی شاندار ہے، 247 انٹرنیشنل ون ڈیز آپ نے کھیلے، او ڈی آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں، اور 8500 کے قریب آپ نے رن بنائے 40 رن کی ایوریج کے ساتھ. آپ کے کئی ریکارڈز ہیں، سعید انور صاحب کے ریکارڈز تو بے تحاشا ہیں،
لیکن میرے خیال میں ان سعید انور کا تذکرہ ہو اور 194 رن کا تذکرہ نہ ہو. فیضا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف بنائے تھے, لیکن میچز کے اندر تو یہی مزہ ہوتا ہے کہ کمپیٹیٹیو اسپرٹ ہوتی ہے. چنائی شہر کے اندر 1996 کے اندر سعید انور صاحب نے 194 رنز کی اننگ کھیلی تھی, جو کہ 17 سال تک دنیا کرکٹ کا ون ڈے انٹرنیشنلز کے اندر سب سے زیادہ انفرادی اسکور رہا. سعید انور صاحب اب بھی اپنی زندگی کے اندر مشغول ہیں, مختلف چیزیں کر رہے ہیں, ٹورس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن کے اوپر لوگوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کی شخصیت سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کے کئی شعبے ہیں. پڑھائی بھی ایک شعبہ ہے, کھیل بھی ایک شعبہ ہے, فنون لطیفہ بھی ایک شعبہ ہے, میڈیا بھی ایک شعبہ ہے. اپنی زندگی کو کارآمد بنا کے اس قدر انسان کو عروج حاصل کرنا چاہیے کہ آج سے 30 سال کے بعد اگر کوئی روحان بیٹھ کے اسلام چینل پہ پروگرام کرے تو وہ آپ کی تصویر دکھا کے کہے کہ آج کی شخصیت ہماری یہ ہے. کلیم اللہ اور فائزہ کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 30 سال میں آپ کی شخصیت تو ہو جائے گی کہ لوگ بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں آج کی ہماری شخصیت کلیم اللہ طورو صاحب ہیں اور فائزہ ٹیلر صاحب ہیں. مجھے کرکٹ کا شوق ہے آپ کو؟ جی 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 ہے. دیکھنے کا یا کھیلنے کا؟ دیکھنے کا زیادہ. دیکھنے کا. لیکن جی بس آج کا میچ دیکھا؟ نہیں آج دیکھیں آج مس کر دیا آپ نے. یونس خان صاحب کا آخری میچ تھا یار, آج تو ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے. دیکھ لیں گے اب ہائی لائٹس لے کے جائیں گے. اچھا مجھے ہم کلیم بات کر رہے تھے کہ پاکستان سے خصوصی طور کے اوپر جو ہم پروگرام سے پہلے بھی بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان میں بڑے ہی گمبھیر اس وقت مسائل, پاکستان کی حالت بڑی تباہ حال ہوئی ہوئی ہے, صحیح معلوم ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ مسائل کیا ہیں, ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ مطلب بیک ٹو دا سورس چلے جائیں نا تو قرآن پاک میں ہے کہ انسانوں کے اوپر ان کی طرح کے حکمران آئیں گے جیسے یہ اپنی فطرت ہوگی جتنی ان کے اپنے. تو طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑا فیمس کوٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بھی کرپٹ ہے, بڑے سے بڑا بھی. وہ جو ہمارا غریب سے غریب ہے تو ریڈی والا تو وہ تول میں کمی پیشی کرتا ہے. ٹماٹر پہ پینٹ کر دیتے ہیں, میں نے سنا ہے تو لال کر دیتے ہیں ٹماٹر پہ, اوپر سے اسپرے پینٹ کر کے لال ٹماٹر ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اور جو جس کو جو بڑے سے بڑا بیٹھا ہے تو وہ بھی اپنی اسی طرح کمی پیشی اپنی طرف کرپشن وغیرہ ساری اس میں ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو انسرجنسی کا تو ہے ہی کہ جو ہماری طرف وائلنس اور ٹیررزم کا جو وائلنس اینڈ ٹیررزم کا الحمدللہ کافی حد تک ابھی جنرل راحیل شریف کو کیا کہتے ہیں انہوں نے مطلب آرمی اینڈ پولیٹیکل سچویشن از کافی بہتر ہو گیا ہے. بین نہ کرانے جنرل صاحب آپ کو کہیں شکریہ راحیل شریف نہیں کہا اپنے پروگرام کے اوپر جنرل راحیل شریف تو لیکن مطلب ہمارے میاں صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس کا. بے شک سارے سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن کچھ کم ادا کرتے ہیں. یعنی یہ میرے خیال میں کلاسک ایگزامپل ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ کے کیسے انسان بات کرتا ہے. اس کا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, ان کا بھی کردار ہے, ان کا بھی کردار ہے. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہی سیکھ رہے ہیں کیسے چلانا ہے. مطلب آپ نے یہ بھی قرآن پاک میں کہ اپنے حکمران کو برا بلانا کہیں. آپ کو ایک عہدہ تو ہے, دے آر ریپرزینٹیو آف یور, لیکن یہ کہ آپ کے پاس ہر بندے کے پاس ایک وہ رائٹ ہے ٹو اسپیک اپ اگینسٹ واٹ از رانگ. مطلب آپ کرتے نہیں ہیں, استعمال نہیں ہو رہا ہے ہمارا وہ چیز, خاموشی سے بیٹھے. اور فائدہ آپ سے بھی میں اگر پوچھوں کہ ایک لا کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو کیا مسائل نظر آتے ہیں اسلامی دنیا میں؟ لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کیا وجہ ہے اتنے پرابلمس کی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کے لیے مسلمانوں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, اس بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سوچ اور دھیان نہیں دیتے ہیں اس باتیں پر جو ہم کو بہت افیکٹ کرتا ہے. یہ سب نئی لیجسلیشن جو آ رہی ہے پریونٹ اور بہت اور جو لاز انٹروڈیوس کریں, ہاں وہ سب ہماری رائٹوں پر انفرنج کریں گے. اور لیکن زیادہ مسلمانوں ہم ایسے سوچ کرتے ہیں کہ ہم کچھ بدل نہیں کر سکیں گے, یا ہم جو نارمل جو ہر دن جو نارمل مسلمان ہیں وہ ان کو افیکٹ نہیں کریں گا. لیکن سچ تو یہ ہم سب کو افیکٹ کریں گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو
تھوڑا سوچ لینے, ذرا پڑھنا اور ذرا ریڈ کرنا نیوز کو. مطلب وہی جو ہم پہلے بھی کلیم نے بھی بات کی, آپ نے بھی اس پہ پہلے تذکرہ کیا, میرے خیال میں اسٹوڈنٹس بھی نہیں, جنرل کمیونٹی کے طور پہ بھی ہم انگیج کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے جابس کے اندر یا 9 to 5 جابس ہیں یا کسی بھی اپنی لائف روٹین کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں جو آس پاس لاس کے اندر چینجز آ رہی ہیں, سوسائٹی میں چینجز آ رہی ہیں, ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں ہم لوگ, بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں. یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی میں نے جو حیرانگی سے دیکھا, کیونکہ مطلب الحمدللہ I've also spent 19 years of my life back home, مطلب 18 years کہ اس کے بعد مطلب this is my 4th year ابھی ہے ادھر آفٹر. جی تو آپ میں کنٹراسٹ وہ کرنے میں جتنا مجھے ایٹ لیسٹ سمجھ آئی کہ دیکھیں کہ یہاں کے ہمارے جو برٹش پاکستانی ہیں دے آر بنسبت ویری ایکٹیو, کہ مطلب ہمارے لوگ ایفرٹ کرنا بھول گئے ہیں, مطلب کہ ایک فار اے پرٹیکولر, یا تو ہم نمب آ گئے ہیں, مطلب ایک بحث ہو گئے, سوچتے ہی نہیں ہیں جو ہوتا رہا. بالکل جی, کہ مطلب ایک جو مین اسٹریم میڈیا نے اتنا وہ ہارر ٹیرر اور وہ جو کیا کہتے جو بری چیزوں کو ایکسپلیسٹ, بالکل نیگیٹیوٹی جسے کہتے ہیں, وہ صرف اس کے اوپر فوکس کر کے مطلب ہماری وہ ساری قوم کو مطلب کتنا ہی کوئی فیلنگز ہوگی. آپ ادھر خبر پڑھتے ہیں فار انسٹنس, تو میں آج پڑھ رہا تھا تو دا فرنٹ لائن آف دا ہیڈ لائن واز کہ جی کہ پاپی وہ فلاور سیلر واز مگڈ ان پتہ نہیں واٹ پارٹ آف لنڈن ایٹ نائٹ, اینڈ اس کے سے پیسے لیے گئے. دس واز دا فرنٹ پیج آف دا اخبار جی, کہ مطلب اس کو جان پہچان نہیں, اس کو تھریٹن کر کے اس سے پیسے لیے گئے, کہ مطلب اس کو کوئی وہ نہیں ہوا. تو مطلب وین پیپل تھنک اباؤٹ دس, تو وہ مطلب اس چیز کو ایک بہت بڑا لیکن ایشو سمجھتے ہیں آپ. اور ہماری طرف تو آپ وہ فرنٹ پیج پہ تو 250-300 کوئی اور سے زیادہ کوئی کم کانسیپٹ صرف سیاست کے اندر چلتا رہتا ہے جی, کہ مطلب کوئی کم یہی حالات ہیں. ناظرین, ہم جو بات کہہ رہے ہیں مسلسل, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیگمنٹس پہ پرسنالٹیز میں ہوئی. آج کا سوال کا جواب میں آپ کو ضرور بتا دوں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. اسلان شیخ صاحب نے بالکل صحیح بتایا تھا, زیارت ریزیڈنسی 1892 کے اندر جو تھی یہ تھی جو ہماری وہاں پہ موجود تھی. ہمارے مہمان جو آج آئے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. کلیم اللہ تورو, آپ کو بہت شکریہ. فائدہ ٹیلر, آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. خرگوش اور کچھوے کی کہانی کو مت بھولیے گا. اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں اہم ہیں, فیس بک اور انسٹاگرام سے بڑھ کے بھی کئی چیزیں اہم ہیں, ان کی طرف اپنا دھیان ضرور رکھیں. سوچتے رہیے کہ اس زندگی کے اندر آپ اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی میں فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. یہی ہمارے پروگرام کا مقصد اور میسج اور آبجیکٹیو ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ.